ایلن ماسک اور اسپیس ایکس کا ایک نیا کارنامہ۔ خلا بازوں کے علاوہ عام انسان بھی اب خلا میں جا پہنچا۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلی بار ایک پرائیویٹ خلائی کمپنی اسپیس ایکس کا خلائی جہاز عام شہریوں کو لے کے خلا میں پرواز کر گیا، اور یہ تجربہ کامیاب ہونے کے بعد اب وہ وقت دور نہیں رہے گا کہ جب اس دنیا کے لوگ چھٹیاں منانے اسپیس میں جایا کریں گے۔ اسپیس ایکس کے اس سیولین مشن کو انسپریشن 4 کا نام دیا گیا، اور اس میں اب کی بار خلا بازوں کی جگہ 4 عام شہریوں کو خلا میں بھیجا جا رہا ہے جو 3 دن تک وہاں قیام کریں گے۔ اس کے بارے میں تو مزید تفصیلات آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ گزشتہ چند سالوں سے خلا، مریخ یا دوسرے سیاروں تک پہنچنے کی دوڑ بہت تیز ہو چکی ہے، اور اس میں کئی ملک شامل ہو چکے ہیں۔ اس جنون کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا لیں کہ اب مختلف ممالک کی حکومتوں کی جگہ پرائیویٹ کمپنیز بھی اربوں ڈالرز اس کام میں انویسٹ کر رہی ہیں تاکہ ایک دوسرے پہ سبقت لے جائیں۔ ایلن ماسک تو بہت پہلے ہی اعلان کر چکا تھا کہ بہت جلد وہ عام شہریوں کو خلا میں اور مریخ پہ لے کے جائیں گے جہاں وہ اپنی چھٹیاں گزار سکیں گے، اور اب آخر وہ وقت آئی گیا۔ لیکن یہ انسپریشن 4 سے پہلے وہ کون سے انسان ہیں جو خلا تک سفر کر چکے ہیں؟ جہاں تک پرائیویٹ کمپنیز کی بات ہے تو اس دوڑ میں 3 لوگ سر فہرست ہیں۔ ایک تو رچرڈ برانسن، اسی کمپنی کا نام ورجن گیلیکٹک، دوسرے جیف بیزوس، اسی کمپنی کا نام بلو اوریجن، اور تیسرا ایلن ماسک، اسی کمپنی کا نام اسپیس ایکس۔ کچھ عرصے پہلے رچرڈ برانسن اور جیف بیزوس کے درمیان ایک کمپٹیشن چل رہا تھا کہ کون پہلا انسان ہوگا جو خود اپنی کمپنی کے بنائے ہوئے جہاز میں بیٹھ کے خلا تک جائے گا۔ تو جیف بیزوس نے پہلے اعلان کیا کہ وہ 20 جولائی کو ایسا کرے گا، لیکن اس کا اعلان سننے کے بعد رچرڈ برانسن، جس کا پلان کچھ مہینے کے بعد خلا میں جانے کا تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جیف بیزوس سے پہلے 11 جولائی کو خلا میں سفر کریں گے، اور اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی یونٹی اسپیس کرافٹ میں 2 پائلٹس اور 3 کرو ممبرز کے ساتھ خلا کی طرف سفر کیا۔ ان کا یہ پہلا مشن بہت کامیاب رہا۔ اس طرح جیف بیزوس کو پیچھے چھوڑ کے یہ بن گئے ورلڈز فرسٹ مین جس نے اپنے جہاز میں بیٹھ کے خلا میں سفر کیا۔ لیکن اس ٹائٹل کے ساتھ ساتھ اس مشن کے بارے میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ایسی ہیں جن کا جاننا آپ سب کے لیے بڑا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کسی راکٹ میں ٹریول نہیں کر کے گئے تھے جو کسی لانچ پیڈ سے اڑتا ہے جیسا کہ عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے، یا اگر اسپیس میں جانا ہے تو کسی راکٹ کے بغیر تو نہیں جایا جا سکتا۔ رچرڈ برانسن نے دراصل ایک طرح کے ہوائی جہاز میں سفر کیا، اور اس جہاز کو آپ اسپیس پلین کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ہوتا ہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جہاز جس کو مدر ایئر کرافٹ کہا جاتا ہے، اس پر اسپیس پلین کو اٹیچ کیا گیا، اس کا نام یونٹی تھا۔ رن وے سے یہ دونوں جہاز ساتھ میں اڑے، اور کوئی 50,000 فٹ کی بلندی پہ جا کے یونٹی اسپیس پلین اس مدر ایئر کرافٹ سے علیحدہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے تیزی سے سپر سونک سپیڈ پر خلا کی طرف اڑنا شروع کیا، اور اس طرح اس نے 88 کلومیٹر زمین سے اوپر خلا میں سفر کیا۔ اس جہاز میں بیٹھے لوگوں نے زمین کو ایک خاص فاصلے سے دیکھا، اور ساتھ میں اس ویٹ لیسنس کو بھی محسوس کیا جو کہ ایسٹروناٹس ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ جہاز اس خاص بلندی پر زیادہ دیر کے لیے نہیں رک سکتا۔ اس لیے ورجن گیلیکٹک کی فلائٹ پر ویٹ لیسنس کو صرف 4 منٹ کے لیے ہی ایکسپیرینس کیا جا سکا، اور اس کے بعد یہ جہاز نیچے آیا، رن وے پہ لینڈ کر گیا ایک عام جہاز کی طرح، اور اس پورے سفر کو کرنے کا جو ٹائم لگا وہ بھی صرف 1 گھنٹہ تھا۔ اور رچرڈ برانسن نے اپنی اس ٹیسٹ فلائٹ کو انٹرنیٹ پہ لائیو سٹریم بھی کیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک بہت سے لوگوں کو اس بات کو نہیں مانتے کہ رچرڈ برانسن نے خلا تک سفر کیا۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ یورپی ممالک میں جو انٹرنیشنل ایسٹروناٹس کی آرگنائزیشنز ہیں وہ 100 کلومیٹر تک کے سفر کو خلا میں جانا تسلیم کرتے ہیں، اور 100 کلومیٹر کی لائن کو کامران لائن بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن امریکہ میں امریکن گورنمنٹ اور ناسا کے مطابق جو باؤنڈری لائن اسپیس اور زمین کے درمیان ہے وہ 80 کلومیٹر سے شروع ہوتی ہے۔ اس طرح امریکنز کے مطابق رچرڈ برانسن خلا میں گئے تھے، اور باقی یورپین ممالک اس پر انگلی اٹھاتے، اور جیف بیزوس اور ان کی کمپنی نے ٹویٹر پہ اس کا کافی مذاق بھی بنایا۔ اس کے بعد 20 جولائی کو جیف بیزوس نے اپنی کمپنی بلو اوریجن کے راکٹ نیو شیپرڈ میں بیٹھ کر خلا کا سفر کیا، اور ان دونوں ٹریولز میں فرق یہ تھا کہ جیف بیزوس نے رچرڈ برانسن کی طرح جہاز میں نہیں بلکہ راکٹ کے ذریعے سفر کیا، اور ایک کیپسول اس لحاظ سے بھی کافی مختلف تھا کہ اس کی کھڑکیاں اب تک خلا میں جانے والے جہازوں میں سب سے بڑی تھی، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو زمین کے کافی دل فریب نظارے دیکھنے کو ملے۔ اور جب بیزوس یہ سفر کر کے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ اڑان بھرنے کے 2 منٹ کے بعد ایک کیپسول راکٹ سے الگ ہو کے خلا کی طرف پرواز کر گیا، اور اس نے خلا کی باؤنڈری لائن یعنی 100 کلومیٹر بلند کامران لائن تک سفر کیا،
اور جیف بیزوس اور ان کی ٹیم نے بھی اپنی ویٹ لیسنس کی وجہ سے خلا میں کلا بازیاں کھاتے ہوئے بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کی اور کھڑکیوں سے باہر کے خوبصورت مناظر بھی دکھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں انوائرمنٹ فرینڈلی فیول استعمال کیا گیا، جبکہ ورجن گیلیکٹک نے اپنے جہاز یونٹی اسپیس پلین میں اس بات کا خیال نہیں رکھا۔ اس وجہ سے بھی رچرڈ برانسن پہ کافی تنقید کی گئی۔ واپسی پر بیزوس کا یہ کیپسول نیو شیپرڈ پیراشوٹ کی مدد سے صحرا میں اترا اور ان کی کمپنیز کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 2022 تک یہ کمرشل فلائٹس بھی شروع کر دیں گے۔ لیکن ان سے پہلے اب ایلن مسک اسپیس راکٹ ڈریگن اب عام شہریوں کو خلا میں لے کر جا چکا، جو 3 دن تو وہاں قیام کریں گے، اور اس راکٹ نے امریکن ریاست کیلیفورنیا کے لانچ پیڈ سے خلا کی جانب سفر شروع کیا، اور اس پہلے سیولین مشن کو انسپریشن 4 کا نام دیا گیا۔ جیڈ آئزک-مین جو کہ 38 سال کے ہیں وہ اس مشن کے کمانڈر ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں اور لوگ بھی ہیں، اور خاص طور سینٹ جوڈ چلڈرن ریسرچ ہاسپٹل کے فزیشین اسسٹنٹ ہیں اور بون کینسر سروائیور بھی، وہ بھی اس میں ہیں۔ یہ خلا کے ساتھ ساتھ سفر میں راکٹ میں آن بورڈ ڈاکٹرز کے فرائض بھی انجام دیں گی۔ اب سیان پراکٹر اس مشن کے پائلٹ ہیں، جو کہ جیولوجی پروفیسر اور سائنس کمیونیکیٹر ہیں، اور ان کے علاوہ ایک کرسٹوفر اس کے مشن اسپیشلسٹ ہیں جو کہ ڈیٹا انجینئر اور ایئر فورس ویٹرن ہیں، اور اس طرح یہ ایک پروفیشنل خلا بازوں کی شرکت کے بغیر تاریخ کی پہلی خلائی پرواز ہے۔ اور اس مشن کے لیے ان لوگوں کو کافی ٹریننگ بھی دی گئی، خلا میں اپنے بال کیسے دھو سکتے ہیں، کھانا کیسے کھائیں گے، ایکسرسائز کیسے کریں گے۔ ناسا کے خلا بازوں نے ان خلائی سیاحوں کو کافی مفید مشورے بھی دیے۔ اس کے بعد اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے اور انسان کہاں تک پہنچ گیا، کہ اب واقعی دیوانے کا وہ خواب تو سچا ہوتا دکھائی دے رہا ہے نا، کہ انسان جلد ہی اس دنیا سے باہر اپنی بستیاں آباد کرے گا، لوگ چھٹیاں منانے اسپیس اسٹیشن اور دوسرے سیاروں پہ جائیں گے۔ ظاہری بات ہے، ابھی تو یہ سب کچھ مہنگا ہے کہ دنیا کے امیر ترین افراد ہی اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت دور نہیں جب یہ عام لوگوں کی پہنچ میں آ جائے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔